السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کراس ٹاک۔ ناظرین، آج ہم جو ہے وہ ایک بڑی دلچسپ بات کی راجہ ریاض صاحب نے گزشتہ روز، اور وہ بڑی کوٹ ہو رہی ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب بڑوں نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ انتخابات جو ہے فروری میں ہوں گے، اور انہوں نے کہا کہ جی 15 فروری سے ایک ہفتہ پیچھے یا 15 فروری سے ایک ہفتہ آگے میری بات لکھ لیں، انتخابات فروری میں ہوں گے۔ تو مختلف جماعتیں جو ہم سن رہے ہیں، خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہمیں یہی آواز سنائی دے رہی ہے کہ جناب انتخابات 90 روز کے اندر ہونے چاہیے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی یہی خیال ہے کہ آئینی طریقہ کار جو ہے وہ یہی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح کونسل آف کامن انٹرسٹ نے جو ڈیجیٹل سینسس نوٹیفائی کیا تو اس کے بعد ڈی لیمیٹیشن مینڈیٹری ہو گیا، یعنی کہ حلقہ بندیاں کرنا ضروری ہو گیا۔ آج میں سن رہا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک لیڈر کی سٹیٹمنٹ، انہوں نے کہا تھا کہ حلقہ بندیاں کہاں سے ہونی ہیں، کچھ بھی نہیں ہونا، صرف اور صرف تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹس ہونی ہیں جہاں پہ نمبر آف ووٹرز کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہوگی ڈسٹرکٹس کے اندر یا ڈویژنز کے اندر، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو ان کا زور جو ہے وہ اسی پہ ہے کہ انتخابات 90 دنوں کے اندر ہونے چاہیے۔ لیکن راجہ ریاض صاحب کہتے ہیں کہ جناب تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے یہ مل کر فیصلہ کر لیا تھا جو ان کی مشاورت ہو رہی تھی اس سے پہلے کہ جناب انتخابات تو اب فروری میں ہی ہوں گے۔ تو پھر کیا یہ ایک قسم کا صرف عوام کو دکھاوا ہے کہ جناب ہم جمہوریت کے بہت بڑے چیمپئنز ہیں، ہم آئین کی بالادستی چاہتے ہیں کہ جی انتخابات 90 روز میں ہونے چاہیے؟ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے، آپ کو معلوم ہے کہ کوڈ آف کنڈکٹ بھی تمام کیئر ٹیکر گورنمنٹس کو بشمول فیڈرل کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو بھی بھیج دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ جناب یہ ڈوز ہیں، یہ ڈونٹس ہیں، اور مینڈیٹ صرف ایک ہی ہے کہ ہم نے فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانے ہیں۔ تو یہ بھی ہے۔ آج جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک اہم اجلاس تھا جو ڈی لیمیٹیشنز کے حوالے سے اور جو ریلیٹڈ میٹرز ہیں الیکشنز کے حوالے سے اس پر مشاورت ہونی تھی، لیکن کوئی نتیجہ ہمارے سامنے نہیں آیا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مشاورت ابھی اور چلے گی۔ تو یہ جو ہے بڑی دلچسپ سی صورتحال بن رہی ہے۔ اور خرم دستگیر صاحب جو سینئر رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے، ان کی بھی ایک سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آئی، اور انہوں نے کہا کہ غیر معمولی تاخیر اگر ہوئی انتخابات میں تو پھر ہم بھی سپریم کورٹ جائیں گے۔ اب یہ غیر معمولی تاخیر 90 دن کے بعد ہے یا 4 سے 6 مہینے جو کہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ وہی فروری بن جاتا ہے تقریباً، یہ وہ غیر معمولی تاخیر ہے۔ تو اب اس سے بھی اگر آگے معاملہ جائیں گے تو پھر کیا وہ ان کے لیے غیر معمولی تاخیر ہوگی، یا 90 دن سے آگے جانے کے معاملے میں وہ غیر معمولی تاخیر سمجھیں گے اور پھر وہ سپریم کورٹ جائیں گے؟ ناظرین، آپ کو معلوم ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے آج سپریم کورٹ میں درخواست جمع کرا دی گئی ہے، اور اس میں میجر پوائنٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو کام ہے اسے وہ کرنا ہے۔ اگر اسمبلیاں اپنے وقت سے پہلے تحلیل ہو گئی ہیں تو وہ 90 دنوں میں انتخابات ہونا لازمی ہے، اور انہوں نے اس میں کہا ہے کہ جو کونسل آف کامن انٹرسٹ کا جو اجلاس ہے وہ باقاعدہ قانونی نہیں تھا، آئینی نہیں تھا۔ اس پر بھی بات کریں گے۔ اور دوسرا ناظرین، جماعت اسلامی نے جو ایک اور مہنگائی کا بم یہ نگراں حکومت نے ہماری عوام کے سروں پر پھوڑا ہے، اس کے حوالے سے جمعے سے ملک گیر ہڑتال کی کال دے دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جماعت اسلامی تو یہ لیڈ کر رہی ہے، لیکن کیا باقی جماعتیں جو بیسکلی پی ڈی ایم اور الائیڈ پیپلز پارٹی، یہ جو جماعتیں تھیں، کیا یہ بھی کوئی لیڈ لیں گی؟ کیونکہ یہ سب جو ہے انہی کی کمٹمنٹس تھیں جو آج کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے ہمارے سر کے اوپر ڈالی ہیں۔ اور پہلے ہمیں یاد ہے ایک 2022 فروری میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کراچی سے لانگ مارچ شروع کیا تھا مہنگائی کے خلاف، پھر مریم نواز صاحبہ نے بھی مہنگائی کے خلاف مارچ شروع کیا تھا۔ اب جو صورتحال ہے وہ تو شاید اس سے بہت زیادہ تشویشناک اور پریشان کن ہے۔ تو کیا یہ جماعتیں ساتھ دیں گی یا یہ اپنا کوئی ایجنڈا لیں گی اس حوالے سے کہ نہیں پاکستان تحریک انصاف ہو سکتا ہے جماعت اسلامی کے ساتھ نکلے اور وہ بھی ملک گیر ہڑتال یا احتجاج کرے؟ کراچی کے جو بڑے بزنس مین ہیں انہوں نے
تو ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے اور بے روزگاری اور مہنگائی کے خلاف اب دیکھتے ہیں اس پہ کیسے آگے باتیں چلتی ہیں. دوسری جانب ناظرین میاں نواز شریف صاحب کے واپسی کے حوالے سے شاید اس ہفتے کے آخر میں یا اگلے ہفتے کے شروع میں لندن میں ایک بڑی بیٹھک ہونی ہے اور میاں نواز شریف صاحب سے ایک نجی ٹی وی کے چینل نے سوال کیا کہ جناب آپ کب واپس آئیں گے, تو ان کا جواب تھا کہ مطلب ہماری بھی مطلب خواہش تو یہی ہے کہ ہم واپس پاکستان جائیں, لیکن انہوں نے کوئی ٹائم نہیں دیا. ناظرین انہی تمام معاملات پر بات کریں گے. گیسٹ کا تعارف کرواتا چلوں, میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں سینیٹر بہرامند تنگی صاحب, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب. عابد زبیری صاحب صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے لیگل ایگل ہیں, بہت بہت شکریہ عابد زبیری صاحب آپ کے وقت کا بھی. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون اختیار ولی خان صاحب, بہت بہت شکریہ اختیار ولی خان صاحب آپ کا بھی. سینیٹر بہرامند تنگی صاحب, لیڈر آف دی اپوزیشن جو آپ لوگوں کے مقابلے میں تھے, راجہ ریاض صاحب نے کل ایک نجی ٹی وی پر فرمایا کہ جناب یہ تو بڑوں نے بہت پہلے 15 دن پہلے فیصلہ کر لیا تھا کہ انتخابات فروری میں ہوں گے, اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ یہ قلم کاغذ رکھ لیں میرے سامنے اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 17 فروری سے 5 دن 10 ہفتہ آگے یا 17 فروری کے ہفتہ بعد انتخابات ہیں. جب سب نے فیصلہ کر لیا تھا تو پھر یہ پاکستان پیپلز پارٹی کیوں شور مچا رہی ہے کہ جی انتخابات 90 روز کے اندر ہی ہونے چاہیے؟ نہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر آپ ان سے یہ سوال ضرور کر لیتے کہ بڑے کون ہیں. انہوں نے کہا تمام سیاسی جماعتوں کے بڑے رہنما. نہیں دیکھیں اس نے بڑوں کا کہا ہے اور بڑوں نے فیصلہ بھی کیا ہے, بڑوں نے نگراں وزیر اعظم کا بھی اعلان کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال تو ان سے بنتے ہیں, لیکن جہاں تک مجھ سے اگر آپ سوال کرتے ہیں تو میں ضمیر صاحب یہ بتا رہا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر, قانون کا تو طالب علم ہوں نہیں, لیکن میں نے 44 ایئرز میرا پولیٹیکل کیریئر ہے, تو اس میں نے یہ سیکھا ہے کہ اس وقت ہمارے سامنے 2 راستے ہیں. ایک تو ہو گیا کہ اسمبلیوں نے مدت پوری نہیں کی تو 90 ڈیز ہو گیا, لیکن اگر دوسری طرف آپ دیکھ لیں سینسس کی طرف سے تو کیا الیکشن کمیشن حلقہ بندیاں پوری کرنے کے لیے ان کو کتنا ٹائم درکار ہے. اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر یہ بھی ایک قانونی تقاضا ہے کہ وہ اپنے جو حلقہ بندی ہے وہ پوری کرے, اور وہ لگتا ہے کہ پھر فروری میں یا جنوری تک الیکشن چلا جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک طرف یہ ہے کہ جب آپ کی اسمبلی 2-3 دن پہلے ڈیزالو ہو جائے تو 90 ڈیز آئینی تقاضا ہے, لیکن کیا اگر آپ 2023 کے سینسس سے آپ الیکشن چاہتے ہیں یا کروانا چاہتے ہیں یا کرنا چاہیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کے لیے بھی اور ریکوائرڈ ٹائم ضروری ہے جو آئین نے آپ کو دیا ہے. اگر ہم 2017 کے سینسس سے جاتے ہیں تو پھر جو مختلف جماعتوں کی ریزرویشن ہے, بلوچستان کے بارے میں, کراچی کے بارے میں, سندھ کے بارے میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ریزرویشن کے لیے اور ان جماعتوں کی لیڈرشپ کے ریزرویشن کے ساتھ آپ کیا کریں گے, اور پھر 2023 کی جو سینسس ہے اس کی ضرورت آپ نے کیوں محسوس کی, اس لیے کہ ان ریزرویشن کو سامنے رکھ کر تاکہ جہاں جہاں گیپس ڈیفیشنسی ہو ان کو دور کریں اور آپ خلقہ بندیاں نہیں کر کے آنے والے الیکشن ان کے ساتھ ہو جائیں. ڈیجیٹل سینسس کو نوٹیفائی کرنے میں اتنی تاخیر کیوں؟ مطلب آپ لوگوں کی توجہ نہیں تھی؟ کتنا مہینے ہو چکے ہوئے تھے, سینسس کمپلیٹ ہو چکا ہوا تھا, مئی میں پروویژنل رزلٹ آ جون میں کمپلیٹ ہوا تھا, مئی میں کمپلیٹ ہو چکا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں جون میں سی سی آئی کا اجلاس بلاتے اور کر لیتے, وہ تو ویسے بھی انڈر کوسچن ہے کہ سی سی آئی واز ناٹ کمپلیٹ. اگر آپ 2 چیزوں کو دیکھ لیں, ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف آپ دیکھ لیں اور دوسری طرف جو مارچ میں الیکشن ہوگا نہیں ہوگا, سپریم کورٹ کا فیصلہ گیا وہاں پہ مطلب کہ پنجاب حکومت ختم کی, تو ان چیزوں میں یہ بات لیٹ ہو گئی. لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ وقت پہ یہ کمیٹی آ جائیں اور وقت پہ یہ اپنی حلقہ بندیاں پوری کر لیں. تو آج آپ کا یہ سوال نہیں بن سکتا تھا کہ وقت پہ الیکشن نہیں ہوا. ویسے ایک تاثر یہ بھی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اتنا اکوپڈ ہے, اتنا ماڈرن ہے کہ یہ کام وہ 1.5 مہینے میں مکمل کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک تاثر ہے, لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی نیت دیکھنی پڑے گی. آج پاکستان پیپلز پارٹی کے انفارمیشن منسٹر نے, انفارمیشن سیکرٹری نے کہا ہے
सरजील मेमन ने कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि डेट अनाउंस करे और वक्त पे इलेक्शन करे। तो पीपल्स पार्टी के तो स्टैंड क्लियर है कि कल भी हम तैयार थे, आज भी हैं और कल तो भी। राजा रियाज साहब फिर आपके लीडरशिप की बात नहीं कर रहे जो देखिए, कहा ना अपना काम करते कि हमारे बड़ों ने फैसला किया है कि राजा रियाज अपोजिशन लीडर थे और प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के उसने जो फैसला किया उसमें तो तीसरी क़ुव्वतें उन्होंने कहा कि ये इससे पहले 15 दिन पहले फैसला हो चुका हुआ था। नहीं, ये जवाब वो दे सकते हैं, मैं नहीं समझता हूं वो एज अपोजिशन लीडर बात कर सकते हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदा नहीं। आबिद ज़ुबैरी साहब, आप लोगों ने तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से आज एक बाकायदा पिटीशन भी जमा करवा दी है। शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं, उन्होंने जो ख़त लिखा है प्राइम मिनिस्टर को, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को, और उन्होंने भी यही कहा है कि जनाब इंतखाबात वक्त पर कराएं और अगर आप नहीं करवाएंगे तो फिर हमें जो है वो एक आईनी पिटीशन लेके जानी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने भी खुद फरमाया कि पिछले हम भी उसमें इन्वॉल्व थे, सुप्रीम कोर्ट बार भी एज ए नोटिस पे भी था कि जब पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों का इशू आया सुप्रीम कोर्ट के सामने और फैसला आया, उसको 4-2, 3-2 के उसमें डिबेट में उन्होंने करके नहीं माना। और आईनी तकाजा तो था कि असम्बली तहलील होती है तो आपको करना। तो उस वक्त पंजाब की क्योंकि नहीं हुई थी, 48 घंटे में हुई थी, तो सदर ने तारीख़ देनी थी, और खैबर पख्तूनख्वा में क्योंकि गवर्नर ने डिज़ोल्व की थी तो उनको तारीख़ देनी थी अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन आपने देखा जब सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई उसको तारीख़ दी, वो बात नहीं मानी गई, सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ाया गया, उनकी तजलील की गई। और पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर आपने देखा एक आइन और आइन चले 14th May, correct me if I'm wrong, was actually already exceeding 90 days। उसकी वजह ये थी कि इलेक्शन कमीशन ने आके कहा कि तो उस पे उन्होंने रिलैक्सेशन दे दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि जी आपको कुछ चीजें माने थी। नहीं, क्योंकि वो इलेक्शन प्रोग्राम इज ऑफ 58 डेज, इस तरह को 54 दिन का होता है, तो वो पूरे नहीं हो रहे थे, वो 14 मई तक हो रहे थे क्योंकि वो डिले हो गया था। वरना जब सदर ने तारीख, तो आपको याद होगा 14 अप्रैल वगैरह रखी थी, पहले थी। तो लेकिन उन्होंने आके कहा कि जी हम तो अपना जो पूरा प्रोसेस है इलेक्शन का दैट रिक्वायर्स 54 डेज, इसलिए उनकी बात सुन के सुप्रीम कोर्ट ने वो 14। लेकिन मैं कहता हूँ कि आइन में 90 दिन दिया हुआ है सर, दैट इज़ अ मैंडेटरी प्रोविजन, वो मेरे आपके इख्तियार में नहीं है। चले सुप्रीम कोर्ट को आप नहीं मानते, आप कहते हैं जी मैं कोर्ट को, लेकिन देखिए जो बिगेस्ट फेलियर इस मुल्क में हुआ है, अब मैं पार्लियामेंट की बात नहीं कर रहा, मैं एग्जीक्यूटिव की बात नहीं कर रहा, और जो लोग हैं जिन्होंने नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर को इन्फोर्स नहीं कराया। दैट इज़ अ वेरी सीरियस थिंग विच इज़ हैपेंड। क्योंकि देखिए अब क्या होगा, अब हमारा कंटेंशन, हमने पटिशन तो दाखिल की है, लेकिन प्रेसिडेंट आ गया कि वो डेट पहले भी दी और उसको नहीं, प्रेसिडेंट ये नहीं आया कि डेट दी या नहीं दी, प्रेसिडेंट ये आ गया कि आपने 90 दिन की जो एक पीरियड था उसको आपने वायलेट कर दिया, आपने आइन को तोड़ दिया, लेकिन उस पर आपके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। अब अभी भी जो बातें आप सुनवा रहे हैं और लोग कर रहे हैं, उसमें इवन ये मिनिस्टर जिनको आप बुला रहे हैं, उनके मिनिस्टर जो इंटीरियर मिनिस्टर थे उस वक्त, उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन 2024 में देख रहा हूँ। उनके मिनिस्टर्स ने कहा, ये तो राजा रियाज साहब की बात आप अभी कर रहे हैं, उनके मिनिस्टर्स ने ये कहा कि इलेक्शन तो होंगे ही नहीं, जो वो हम बातें कर रहे हैं। हमारी पटिशन जो हमने दाखिल की है कि पहली बात है CCI वॉज नॉट प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूटेड। देखिए आप ये बैठे हैं सेनेटर, दे इलेक्टेड पीपल, मतलब इनको पाकिस्तान वी हैव टू बी रिप्रेजेंटेड बाय चोजन रिप्रेजेंटेटिव पीपल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में केयर टेकर है जिनका काम था सिर्फ इलेक्शन कराना सर, वो ना तजावज़ किया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर और आइन के वजह, वो कैसे पंजाब देखिए सेंसस जो था, CCI का मीटिंग है कि एवरी प्रोविंस विल बी रिप्रेजेंटेड, तो 2 प्रोविंसेस रिप्रेजेंट नहीं हुए। और आप ये दिस इज वन आर्टिकल 153 काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के उसकी जो भी होगी, द काउंसिल शेल कंसिस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हु शेल बी द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द प्रोविंसेस एंड 3 मेंबर्स फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम रिगार्डलेस। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज देयर इज, मतलब कहीं पे ये मेंशन नहीं है कि वो इलेक्टेड होने चाहिए या केयर टेकर नहीं हो सकते। चीफ मिनिस्टर मतलब लिखा नहीं हुआ, मैं सिर्फ उस चीज पे देखिए चीफ केयर टेकर के ऊपर केयर टेकर का सेट उसमें दिया हुआ है, और उनको डिफाइन कर दिया सेक्शन 230 ऑफ द इलेक्शन एक्ट में, वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, ठीक है, उसके बियॉन्ड वो नहीं जा सकते। लेकिन जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर मींस इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, ये तो खैर कोर्ट भी फैसला करेगी कि चीफ मिनिस्टर, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री वाज नॉट रिप्रेजेंटेड इन CCI, और वो भी एट द फैक्ट एंड प्रोविजनल रिजल्ट्स आ गए थे मई में। और आपको याद होगा जब कासिम सूरी का केस चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा चीफ इलेक्शन कमीशन आपको कितना टाइम चाहिए हल्का बंदियां, और उन्होंने कहा जी 7 महीने, अक्टूबर
2022 میں آپ نے وہ نہیں کیا, چلے پروویژن آ گیا, آپ نے فیگ ہیڈ آف آپ کی گورنمنٹ جانے والی 2 دن کے بعد آپ ڈیزالو کر رہے تھے, 3-4 دن کے بعد 5 تاریخ کو آپ نے CCI کی میٹنگ کی, وچ واز میرے حساب سے کہ اٹ واز ناٹ کانسٹیٹیوٹ پراپرلی, اور 7 کو آپ نے یہ ڈیجیٹل جو سینسس تھا اس کو نوٹیفائی کر دیا. اب ہلکا اب خود یہ جو الیکشن کمیشن کے لوگ ہیں, سیکرٹری صاحب ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں منیمم 4 مہینے سے زیادہ ٹائم چاہیے, ہلکا تو 90 ڈیز. لیکن اب ایک اور ایشو جو آئے گا موسٹ امپورٹنٹ جو اس میں ہوگا, دیکھیں 224 کہتا ہے 90 دن میں الیکشن کرانے, اور آپ کو یاد ہوگا شہادت ہوئی تھی شہید بے نظیر بھٹو کی تو 37 دن کا ڈیلے آیا تھا 2008 میں. وہ 18ویں ترمیم میں آرٹیکل 270 BB کے تحت اس 37 دن کے انہوں نے کور دیا, کانسٹیٹیوشنل کور 37 ڈے جی 2 سال الیکشن کے 2 سال کے بعد, کیونکہ وہ مطلب پوسٹ الیکشن انہوں نے اس کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے 270 BB ڈالا شہادت کی بات کہ جی اس کو ہم کور دے رہے ہیں. تو اتنا بڑا اس کا ہے کہ مینڈیٹری پروویژن ہے. اور کوئی اب دیکھیے جو ایک اور ایشو جو آئے گا, لوگ باتیں کر رہے ہیں ہلکا بندیاں یوں ہوگی, ایک بڑا ایشو ہے کہ جب پاپولیشن بڑھتی ہے تو آپ کو آپ کی سیٹ کی بھی ایڈجسٹمنٹ ہوگی, آرٹیکل 51 اور 106 پروونسز کے لیے, تو اس کے اندر پھر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے ہوگی. بھائی کہیں سیٹیں بڑھ رہی ہیں, کہیں کم ہو رہی ہیں, تو آپ کو سیکشن 51(3) کو چینج کرنا ہوگا نا. وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تو کیئر ٹیکر کے زمانے تو نہیں ہو سکتا, وہ تو یہ پارلیمنٹ جو گزری ہے وہ بھی نہیں کر سکتی تھی. تو ایک یہ بھی ایشو ہے کہ یہ صرف ڈیلیمیٹیشن تک اسٹک ہوگا یا آگے بھی بات ہوگی. تاثر یہ ہے کہ جو آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ تھی اس نے الیکشن کمیشن کے کندھے پہ رکھ کر بندوق چلائی, ڈیلے کی, اور سہارا جو ہے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا بھی لیا. اختیار ولی خان صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ضمیر صاحب, مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی 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 بالکل. اب اختیار ولی خان صاحب, یہ ایک آپ نے راجہ ریاض صاحب کی گفتگو بھی سن لی, اور وہی راجہ ریاض صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن جنہوں نے میننگ فل ڈسکشن کر کے پرائم منسٹر لیڈر آف دی ہاؤس میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ ڈسکشن کے بعد کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا نام فائنل کیا, اور بڑی امپورٹنٹ جو تھی وہ ڈسکشن تھی. اور وہی اب بتا رہے ہیں ہمیں کہ جی یہ تو کافی دن پہلے ڈیسائیڈ ہو چکا تھا تمام بڑوں کے درمیان کہ الیکشن جو ہے وہ فروری میں ہوں گے. تو یہ پھر آپ لوگ بھی ٹیکنیکلی تو جمہوری پارٹی ہیں, جمہوریت کے چاہتے ہیں کہ چلے, آئین کی بالادستی چاہتے ہیں, تو پھر وہ 90 دن والی جو صورتحال ہے وہ کیسے کور ہوگی, آئینی تقاضا کیسے پورا ہوگا؟ اور آپ نے عابد زبیری صاحب کو بھی سن لیا کہ کتنی وائلیشنز ہوئی ہیں اب تک. جی تھینک یو ویری مچ. بات ایسی ہے کہ سینسس کی بات اگر آپ یاد رکھیں, تھوڑا سا آپ ریکال کریں, تو سینسس کی بات جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تھی چیئرمین PTI کی, تو اس کے بعد بات ہی یہی تھی کہ سینسس کو کمپلیٹ کریں گے, جو نیا ڈیپرائیوڈ ووٹر ہے اس کی رجسٹریشن کرنی ہے, کوئی 1 کروڑ ووٹر ہے, اور پھر اس کے بعد ہلکا بندیاں ہوں گی. یہ ساری چیزیں تھیں, بٹ ادارے جو تھے وہ دے ریمینڈ بیزی, اور جو ملک میں آپ نے دیکھا کہ 7 سال میں یہ لانگ مارچ وہ لانگ مارچ, تو اس کی وجہ سے جو مردم شماری ہے وہ ڈیلے ہو گئی تھی. اب مردم شماری, یہ جو بڑوں کی بات آپ کر رہے ہیں نا راجہ ریاض صاحب کی, تو بڑوں سے مراد یہی ہے کہ زرداری صاحب, مولانا صاحب, شہباز صاحب, یہ سب بیٹھ کے فروری کی بات نہیں تھی, لیکن اتنی بات طے تھی کہ جو مردم شماری ہے وہ نہیں ہوگی تو رزلٹ کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا, لہٰذا مردم شماری اور نئی ڈیلیمیٹیشن جو ہے اس کے بعد ہی الیکشن میں جایا جانا بہتر ہوگا. اتنی بات ہوئی تھی. تو میرے خیال میں اس میں کوئی قباحت تو ہے نہیں. تو اگر نئی حلقہ بندی ہو جائے, نئی ڈیلیمیٹیشن ہو جائے, اور جو نیا ایک ووٹر ہے, ایک بڑی تعداد ہے, وہ بھی اس کی بھی انرولمنٹ ہو جائے, تو یہ تو اچھی بات ہے. جہاں تک الیکشن کی بات ہے تو الیکشن بھی ہو جائے گا. ہاں کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں, آپ کی بات درست ہے, اس کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, انہوں نے دیکھنا ہوگا کہ وہ اس برڈن کو کس طرح اٹھاتے ہیں. لیکن آرٹیکل 224 کا 2 جو ہے وہ کیٹیگورکلی کہتا ہے, کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل ہے کہ 90 دن میں انتخابات کرانا لازم ہے.
تو آپ کیا یہ زور بھی نہیں لگا سکتے الیکشن کمیشن کے اوپر کہ جناب کم از کم یہ کام پروسیس جو ہے سارا اگر ہونا ہے تو اس کو ذرا ٹائملی کمپلیٹ کر لیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ اگر الیکشن کمیشن چاہے تو وہ یہ کام 90 دن کے اندر مکمل کروا کے انتخابات کروا سکتا ہے۔ ضمیر صاحب، آپ کا یہ پرزور مطالبہ میں کل ہی انشاءاللہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہنچا دوں گا، اور ان سے بھرپور یہ گزارش کریں گے کہ 90 دن کے اندر ہی یہ ڈیلیمیٹیشن بھی ہو جائے، یہ انرولمنٹ آف رجسٹریشن جو ہے نئے ووٹرز کی وہ بھی ہو جائے اور الیکشن بھی ہو جائے۔ تو ہوپ فلی شاید اگر وہ مان جائے تو بہتر ہوگا، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ ممکن ہے ان 90 دنوں میں یہ سارا کچھ؟ ڈو یو تھنک سو کہ اس طرح یہ ہو سکتا ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو سر۔ ویسے نہیں، میں ویسے ایک فلم دیکھ رہا تھا، اس میں اس نے کہا کہ جی آپ کی ریٹائرمنٹ ہونے میں 60 دن رہ گئے ہیں، آپ یہ کیا انویسٹیگیشن اور کیس مکمل کر لیں گے؟ انہوں نے کہا اگر ول ہو کچھ کرنے کی تو 60 سیکنڈ بھی بہت ہیں کرنے کو۔ بہرامند تنگی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے ضمیر صاحب، اختیار ولی صاحب نے آپ سے کمٹمنٹ کی، لیکن آئی تھنک کہ اختیار ولی صاحب کو یہ کمٹمنٹ واپس لینا چاہیے۔ اختیار نہیں، اب یہ دونوں کے پی کے ہیں، آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں کہ وہ تو ہم دونوں تو گراس روٹ لیول کے ورکر ہیں اور ہم دونوں ایک دوسرے کے احترام کرتے ہیں، لیکن جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن ایک آزاد ادارہ ہے، وہ الیکشن کروانا ان کا کام ہے، تو ایز اے پولیٹیکل ورکر میرا کیا حق بنتا ہے کہ میں ان کو کہوں کہ آپ جلدی کر لیں اور اپنے کام جلدی کمپلیٹ کر لیں؟ کیا اتنے بڑے بڑے لوگ وہاں بیٹھے ہیں وہ نہیں سمجھتے کہ میرے آئینی تقاضے کیا ہے، میری مورل اور پولیٹیکل رسپانسبلٹی کیا ہے، میری پروفیشنل رسپانسبلٹی کیا ہے؟ تو آپ مجھے اور اس کو پریشرائز نہ کریں کہ ہم جا کے ان کے کام میں مداخلت کریں، لیکن الیکشن کمیشن کا کام الیکشن کروانا، اور اس کے لیے ان کو ریکوائرڈ ٹائم کی ضرورت ہے، وہ ریکوائرڈ ٹائم کی ضرورت ہے۔ عابد بری صاحب، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد میں آؤں گا۔ تو الیکشن کمیشن ایک آزاد ادارہ ہے، اس کے اوپر آپ پریشرائز اس کو نہیں کر سکتے، یہی کہا تھا۔ ایک ہم نے ابھی کچھ عرصہ پہلے پی ڈی ایم کا بڑا بھرپور اور آپ کی تمام جماعتیں پیپلز پارٹی سپریم کورٹ کے سامنے انگلیاں اٹھا کر سپریم کورٹ کو کہہ رہے تھے کیا سپریم کورٹ کے انڈیپینڈنٹ۔ میں اختیار ولی خان آپ آتا ہوں، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد میں آتا ہوں میں، کیونکہ یہ بھی ایک مطلب میرا خیال میں کہ آزاد عدلیہ کا نعرہ جو ہے تمام سیاسی جماعتوں نے لگایا ہے، عدلیہ بحالی کی موومنٹ میں تمام سیاسی جماعتیں شامل تھیں، اور آج صرف الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اس کی عزت ہمیں زیادہ عزیز ہے۔ اس پہ بھی بات کریں گے ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بڑی دلچسپ بات کی بہرامند تنگی صاحب نے، سینیٹر، آنریبل سینیٹر پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن ایک آزاد ادارہ ہے اور اس پر آپ کیسے زور دے سکتے ہیں؟ تو پھر مجھے یاد آیا، ابھی کچھ زیادہ پرانی بات نہیں، کچھ عرصہ پہلے سپریم کورٹ کے باہر یہ ساری سیاسی جماعتیں بارنگ پاکستان تحریک انصاف سب سپریم کورٹ کے باہر تھے اور انگلیوں سے اشارے کر رہے تھے اوئے 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 کے۔ اس پر میں چاہوں گا اختیار ولی خان صاحب آپ اگر کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو میں زبیری صاحب کی طرف جانا چاہ رہا تھا، آپ نے مجھے بریک پہ جانے سے پہلے کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ۔ ہاں بابا، میں اتنا جملہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بہرامند تنگی صاحب نے شاید میری بات نہیں سنی، میرے بڑے بھائی ہیں، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں وہاں پر جا کے ان سے یہ کام بزور شمشیر کرا لوں گا، میں نے کہا میں ضمیر صاحب کا مطالبہ وہاں پہ پہنچا دوں گا، درخواست مطالبہ چلیں جی زبیری صاحب سر، چلیں جی زبیری صاحب سر، یہ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ کیا کھلا تضاد نہیں ہے؟ مطلب مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا سپریم کورٹ سے زیادہ اوپر ہو گیا الیکشن کمیشن؟ نہیں، بالکل نہیں ہے۔ دیکھیں سپریم کورٹ کا کام تو ہوتا ہے ججمنٹس دینا، انصاف کے ساتھ فیصلے کرنا، اور فیصلے ہم سب پابند ہیں آرٹیکل 190 جیسے ہم سارے ادارے پابند ہیں الیکشن کمیشن کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور یہی سپریم کورٹ نے ریسنٹ ادارے میں کہا کہ آپ نے اپنی پاور نہیں ایکسرسائز کی انڈر آرٹیکل 220، اور ان کا کام ہوتا ہے فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا۔
آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن نے اپنا کام نہیں کیا. اب جو دیکھیں نا لا ابھی ریسنٹلی ان لوگوں نے امینڈ کیا, سینیٹر صاحب بیٹھے انہوں نے بھی اس پہ ضرور دستخط کیے ہوں گے اس قانون پہ جب پاس کیا. نہیں الیکشن کا وہ تو دیا, وہ تو الگ بات ہے. الیکشن کمیشن کا آپ دیکھیں پہلے جو تھا صدر کے انڈر سیکشن 57 جو تھا الیکشن ایکٹ کا 57, اس کے اندر صدر کو تاریخ دینی تھی ود دی کنسلٹیشن ود آف دی الیکشن کمیشن, نہیں with the consultation of the election commission of Pakistan. انہوں نے اس کو امینڈ کر دیا, لیکن وہ تو پہلے سٹیج پہ تو شاید آپس میں الیکشن کمیشن تھا دیکھیں سیکشن, اور یہی ہمارا کنٹینشن تھا جو ہماری بات مانی گئی تھی سپریم کورٹ میں کے پی کے خیبر پختونخوا پنجاب کے الیکشن میں سیکشن, اس کو انہوں نے امینڈ کر کے کہا کہ الیکشن کمیشن اب تاریخ دے گا. لیکن کوئی ایکٹ جو ہوتا ہے پارلیمنٹ کا وہ آئین سے بالا تر نہیں ہوتا, اور آئین کا خود آرٹیکل 48 سب کلاس 5 کہتا ہے کہ اگر پریزیڈنٹ ڈیزالو کرتا ہے اسمبلی, جو اس کیس میں ہوا ہے, تو پریزیڈنٹ تاریخ دے گا. تو یہاں جی آرٹیکل 48(5) یہ کہتا ہے. تو اب دیکھیے اب یہاں لا کہہ رہا ہے کہ جی الیکشن کمیشن کو ڈیٹ دے دی, آئین کہہ رہا ہے کہ صدر صاحب نے اگر ڈیزالو کیا تو ان کو تاریخ دینی ہے. تو یہاں کیونکہ صدر صاحب نے ڈیزالو کی ہے پارلیمنٹ 48 گھنٹے بعد آٹومیٹک نہیں ہوئی ہے, تو صدر صاحب کو اس میں یہاں تاریخ دینے کا مقام ہے. الیکشن کمیشن کا کام ہے اپنا کرنا ڈیلیمیٹیشن جو بھی ان کو کرنا ہے. لیکن جو میرا کنٹینشن یہ ہے آپ کے سامنے کہ جی الیکشن کو ہر حال میں 90 دن کے اندر ہولڈ کرنا ہے. اس برائن کو آپ روبیکون سمجھیں کہ اس کو کراس نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ کیا تو آپ پھر کہیں رکیں گے نہیں جا کے, پھر کوئی نہیں ہوگا. فیبری میں مارچ میں سینٹ کے الیکشن ہونے, زیادہ تر سینیٹرز ریٹائر ہو جائیں گے, تو نہ ہو کیا فرق پڑے گا, سینٹ چلتی رہے گی, کیئر ٹیکر سیٹ اپ چلتا رہے گا, آخر چل تو رہا ہے نا. دو سینٹ کیسے چلے گی سر, سینٹ کا کیونکہ 50% آف ایکسٹینشن آپ دیں گے نا, جو 50% ہے ایکسٹینشن نہیں دیں گے. میرے بات تنگی صاحب یہ دیکھیں نا, آپ کے 6 سال مکمل ہو رہے ہیں ان کو خدا کی یہ پرسنل اسپیسیفک ایکسٹینشن, جس طرح وہ پہلے بھی جتنی لیجسلیشن ہوئی ہے پرسنل اسپیسیفک ہوتی رہی ہے. اپر ہاؤس کو 50 بندوں سے کیسے چلائیں گے؟ ہاں تو پھر نہیں, تو تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرل کالج کمپلیٹ کرنا مسٹ ہے. اسی وجہ سے تو میں کہہ رہا ہوں سینٹ کا سینٹ تو رہے گی, سینٹ 50 بندوں پہ لگے, لیکن لیجسلیشن کوئی نہیں ہو رہی نا سر. لیجسلیشن تو ہو نہیں رہی, وہ نہیں ہو سکتی. سینٹ کا کام تو اس وقت آئے گا جب لیجسلیشن ہوگی. میں کہہ رہا ہوں کہ الیکٹورل کالج تو کمپلیٹ, اور صدر صاحب چلتے رہیں گے جب تک الیکٹورل کالج کمپلیٹ نہیں ہوتا. یہی صدر رہیں گے 9 ستمبر کے بعد, یہ جب تک پورا الیکٹورل کالج نہیں کمپلیٹ ہوتا. صدر تو چیئرمین سینٹ جو ہے نہیں, وہ چیئرمین سینٹ ہوگا, صدر بیمار ہو جائے ریزائن کر دے کیا. اچھا یہاں یہ ہو رہا ہے کہ صدر کا جو سکسیسر ہے ہیز ٹو بی الیکٹڈ ان ٹرمز آف دی کانسٹیٹیوشن. اس کے لیے چاروں پروونشل اسمبلی, نیشنل اسمبلی, الیکٹرل کالج, وہ جب تک نہیں ہوگا ہی ول کنٹینیو, ان کے سکسیسر ہے. یہ تو یہ دیکھیے سارے ایشوز آ رہے ہیں. تو مین ایشو جو آ رہا ہے کہ دیکھیں سینٹ ریٹائر ہو جائے, نیشنل اسمبلی ہوگی نہیں, کیئر ٹیکر سیٹ اپ چل رہا ہے, تو کیا میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ نے پریشانی کیا ہے, پہلے بھی آئین کی تو توڑ دیا, آئین توڑ دیا. اور افسوس جنہوں نے مطلب اس کو بچانا تھا. ضمیر صاحب افسوس ہے, بہرمند صاحب بیٹھے ہیں ہمارے بھائی ہیں, یہ آئین جو اس ملک کو دیا گیا یہ 85 سال کا, ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کی پارٹی کا. مطلب ماشاء اللہ سے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب وغیرہ پرائم منسٹر تھے, پریزیڈنٹ تھے, پرائم منسٹر اس وقت, جو انہوں نے آئین دیا, اس سال آئین پوری طرح ٹوٹ چکا ہے ہمارے ملک میں. یہ دیکھ میں بہرمند تنگی صاحب نے ایک جملہ صرف دینا تھا کہ بزور شمشیر جا کے نہیں الیکشن کمیشن سے کروانا, وہ درخواست لے کے جانی تھی. بہرمند تنگی صاحب کوئکلی مجھے یہ بتائیں کہ یہ ساری چیزیں آپ سب کے اختیار ولی خان صاحب کی اختیار ولی خان صاحب, ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. آپ کے جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو جو ہے ایک خط بھی لکھ دیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن پہلے ہی ایک پٹیشن لے کر چلی گئی ہوئی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے خط لکھا ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو کہ جی خدا را آپ الیکشن وقت پر کروا دیں 90 دن کے اندر, جو بیسکلی آپ کی ایک ڈیوٹی ہے, ورنہ پھر ہم بھی سپریم کورٹ کی طرف جائیں گے. اور خرم دستگیر صاحب نے ایک بڑا دلچسپ بیان دیا جو مجھے تھوڑا سا کچھ کنفیوژن سمجھ نہیں آ رہی. انہوں نے کہا کہ غیر معمولی تاخیر ہوئی تو پھر ہم سپریم کورٹ جائیں گے. یہ غیر معمولی تاخیر اٹس پوسٹ فیبری 2024 یا 90 ڈیز کے بعد غیر معمولی تاخیر کو سمجھا جائے؟ وہ تو معمولی تاخیر ہوگی. زبیری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, اگر فیبرری میں الیکشن ہو جاتے ہیں تو میرے خیال میں یہ تاخیر ہے, اور اگر اس سے زیادہ لیٹ ہوں گے تو وہ پھر غیر معمولی تاخیر ہوگی. تو انفیکٹ میرے خیال میں اس پہ ساری قوتیں متفق ہیں پاکستان کی کہ الیکشن ہونے چاہیے. اور کچھ غیر معمولی تاخیر ہو سکتی ہے, نہیں غیر معمولی تاخیر نہیں ہوگی.
صرف معمولی سی تاخیر اگر ہو جائے، اچھا کوئی تھوڑی سی معمولی تاخیر اگر ہو جائے اور اس کا خیر زیادہ ہو، میرے خیال میں اتنی گنجائش رکھنی چاہیے، اتنے پھر مطلب ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے. گزشتہ پونے 4 سال میں جو ہمارے ملک میں ہوتا رہا، کیا وہ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن تھا؟ کیا جو لوکل باڈیز الیکشن کے بارے میں آرڈرز آئے تھے وہ اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن تھا؟ جو کام ہو رہے تھے، جس طریقے سے ملک چلایا گیا، جس طریقے سے بلز پاس ہوئے، جس طریقے سے آپ کی کیبنٹ سے حرام کا مال پاس کرایا گیا اور اپنی اپنی جیبوں میں ڈالا گیا، کیا وہ کانسٹیٹیوشنل تھا؟ کیا آپ نے لفافہ بھی نہیں کھولنا؟ تو یہ ساری آپ کے پاس پریسیڈنٹس پڑی ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ اس لیے ہے کہ آپ کو غیر قانونی کام کرنے کے لیے آپ کے پاس یہ چیزیں، یہ جواز موجود ہیں، لیکن اتنی زیادہ خرابیوں سے نکلتے ہوئے آپ کو اپنا دامن بچا کے، اپنا آئین بچا کے، اپنی عزت بچا کے، اپنا ملک بچا کے، اپنی حیا بچا کے، اپنی قوم کو بچا کے نکلنا ہے، تو 100% نتائج کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی وقت نہیں نکل سکتے. تو اس میں کچھ نہ کچھ کمی پیشی ہو ہی جاتی ہے. تو میرے خیال میں اگر if all the political parties they are agreed کہ people، مطلب جتنی بڑی جماعتیں آپ دیکھ لیں، الیکشن سب چاہتی ہیں، باشمول مسلم لیگ نون نیا فریش مینڈیٹ آ جانا چاہیے. آئی تھنک ایوری بڈی الیکشن ہو جانے چاہیے. بالکل، جب تک آپ کے پاس عوام کا سینیٹر بہرام مفتگی صاحب نہیں آئے گا، میں ایک جملہ بولوں گا ضمیر صاحب، جب تک آپ کے پاس عوام کا نیا فریش مینڈیٹ نہیں آئے گا، آپ کی جو اکانومی ہے اس میں وائٹیلٹی نہیں آئے گی، آپ کی جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے اس میں سٹیبلٹی نہیں آئے گی. تو میرے خیال میں آئی ایم کلیئر، جہاں تک میری اپروچ ہے. بالکل میں مان گیا، پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی، اکنامک سٹیبلٹی ہوگی، لیکن یہ بھی یاد رکھیں اختیار ولی خان صاحب کہ آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ لاسٹ ٹرانس جو ہے وہ الیکٹڈ گورنمنٹ کو دیں گے، تو پھر معاشی استحکام تو نہیں آ سکے گا کیونکہ انتخابات نہیں ہوں گے، معاشی استحکام نہیں ہوگا اور مزید عذاب بنے گا. ابھی اختیار ولی خان صاحب نے کہا کہ معمولی سی تاخیر اگر کسی بہتری کے لیے ہو رہی ہو تو اتنی گنجائش نکال لینی چاہیے. یقیناً بالکل صحیح کہا ہے انہوں نے. اور لیکن پاکستان پیپلز پارٹی معمولی تاخیر پہ مانے گی یا غیر؟ کیونکہ آپ کی پیپل پارٹی کی طرف سے میجر سٹیک ہولڈر، جو سیکنڈ لارجسٹ پارٹی، آپ تھرڈ کو تو مان ہی نہیں رہے ہیں پی ٹی آئی کو، تو 2 بڑی پارٹیاں جو ہیں اس وقت پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی. اور پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ جناب 90 دن سے زیادہ ایکسیڈ نہیں ہونا چاہیے جو معمولی تاخیر. ضمیر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کی سٹینڈ یہ رہی ہے کہ ہم کبھی کبھی سپریم کورٹ کی ہم عزت احترام کرتے ہیں، اور اگر پیپلز پارٹی ان اداروں کی عزت احترام نہیں کرتے تو کون کریں گے. ہم نے ایسے فیصلے بھی قبول کیے ہیں جس سے ہمارے لیڈرز کی جوڈیشری مرڈر ہو چکا ہے، لیکن ان ججمنٹ پہ ڈسکس کرنا ہمارا ایک آئینی حق بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کبھی کبھی سپریم کورٹ کے میں فیصلے آتے ہیں کہ آپ جا کے مشورہ کر لیں، یہ کر لیں، ہم اس پہ یقین نہیں رکھتے. ہم یقین رکھتے ہیں آئین اور دستور پہ اور ان فیصلوں پہ جو کہ سپریم کورٹ کی طرف لوگ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیسے فیصلے ہوتے ہیں تاکہ کسی کو انگلی اٹھانے کی نوبت نہ ہو. زبیری صاحب نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا، تو اگر سپریم کورٹ کے اندر ہمارے ججز صاحبان ایک پچ پہ ہوتے یا تمام پولیٹیکل جماعتوں کے انکلوڈنگ بار کونسل کا ڈیمانڈ آ گیا کہ فل کورٹ ہونا چاہیے، تو اگر اسی وقت فل کورٹ بن جاتا تو یہ نوبت نہ ہوتی. لیکن ایک بات زبیری صاحب آج میرے ساتھ بیٹھے ہیں تو میں کم از کم سیکھ لوں گا. پنجاب کا الیکشن ہوا، 16 ووٹس اس کو نہیں مانا، اور ساتھ ساتھ 16 یا 20 ایم پی ایس کو ڈسکوالیفائی بھی کیا. تو آج زبیری صاحب سے کہ بیٹھنے سے میں یہ سیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ ان ایم پی ایس کو ڈسکوالیفائی کرتے کون سے ایکشن پہ؟ ووٹ ڈالنے پر جو اس نے دوسرے کو دیا. تو جب آپ نے ان کے ووٹ کو ایکسپٹ نہیں کیا تو کس چیز پر آپ نے ڈسکوالیفائی کیا؟ اور پھر آپ الیکشن پہ چلے گئی، اور اسی دن سے لے کے آج تک یہ کچھ ہو رہا ہے اس فیصلے کے بعد. زبیری صاحب جو ہیں بڑے مطلب ایک نامی گرامی وکیل ہیں، وہ
پیسہ لیتے ہیں کیس لڑنے کا اور سکھانے کے لیے سپریم کورٹ میں جب جائیں آپ یہ آرگومنٹ کر رہے ہو تو وہاں سے سیکھیں. اسپیشل ٹیوٹوریل جو ہے وہ اٹ شوڈ بی آن پیمنٹ. وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. زبیری صاحب ایک چیز بات مجھے بتا دیں, جس طرح اختیار ولی خان صاحب نے بھی کہا کہ معمولی تاخیر سے اگر کوئی بہتری نکل رہی ہو تو اس کو تسلیم کر لینا چاہیے. تو بہت ساری چیزیں ہوئیں, مطلب یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ایک جھوٹ سے کسی کی جان, بے گناہ کی جان بچ رہی ہو جھوٹ بولنے سے, تو وہ بھی, اور پھر ہم نے دیکھا کہ سب کچھ بڑا پرسن اسپیسیفک بھی ہوتا رہا. ابھی جو قانون سازی جو ہوئی وہ بھی اس میں بھی ہم نے یہی دیکھا. اب آپ مجھے کمپلیٹ کریں اس بات کو, کیونکہ پھر ہم نے اگلے ٹاپک کی طرف بھی جانا ہے. اب آپ کی پٹیشن بھی ہے, شاہ محمود قریشی صاحب بھی کہہ رہے ہیں ہم بھی جائیں گے, پی ایم ایل این کہتی ہے اگر غیر معمولی تاخیر ہوئی تو تب ہم بھی سپریم کورٹ میں جائیں گے. ایز اے لائر آپ جب جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ سپریم کورٹ ول پٹ اٹس فٹ ڈاؤن؟ مطلب کیونکہ ہم نے دیکھا 14 مئی کا فیصلے پہ امپلیمنٹیشن نہیں کرا سکے. میں تو کہتا ہوں کرنا چاہیے, کیونکہ دیکھیے اگر آپ سپریم کورٹ یا کورٹ, دیکھیں عام میں اور آپ تنگی صاحب بیٹھے, ہم کورٹ کی بات, میرا ان کا کیس ہو جاؤ, میں ان کے حق میں آ جاؤں, میں ماننے سے منع کر دوں, کہاں ہم ختم ہو گئے, بات ہی سسٹم ہی کولیپس کر جائے گا. اور یہ ہائیسٹ کورٹ نے ایک فیصلہ کیا, آپ کو دیکھیں, آپ تنقید کریں, آپ کہیں کہ غلط فیصلہ ہے یا آپ اسے پسند نہیں آتا, لیکن آپ پابند ہیں اس کو ماننے کے لیے. یہ ہے سسٹم, یہ ہے ڈیموکریٹک نارم. اور جیسے ابھی تنگی صاحب نے کہا فل کورٹ کی آپ نے بات کی, تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب الیکشن والا کیس چلا, ایک جماعت نے, انہوں نے ایک اپلیکیشن دی فل کورٹ کی, تو ان وکیل صاحب نے جو ایک پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, انہوں نے خود ہی وہ واپس لے لی. میں خود اس کیس میں تھا, میرے سامنے واپس لے گئے. آپ اس کو پریس کرتے, لیٹ کورٹ ڈیسائیڈ کرتا, آپ کی ریجیکٹ کرتا, آپ نے اسے واپس لے لیا. اور جب قاسم سوری کا کیس چلا, اس وقت ان کی طرف سے بھی ڈیمانڈ تھی فل کورٹ کی, فل کورٹ نہیں بنا, اور وہ فیصلے کی ایسی تعریف ہوئی کہ آج آئین کو بچا لیا گیا. دیکھیں یہ فل کورٹ اسپلٹ ہے, اسپلٹ یہ آپ لوگوں نے اسے کر دیا, مطلب آپ ایک, مطلب لوگوں نے لوگوں کے اس میں آ گیا کہ ٹھیک ہے ڈفرینسز ہوتے ہیں. اب دیکھیں, اور یہ اب دیکھیں 2 ممبر بینچ کی ہوتی ہے, کیس چلتا ہے, سنگل سے اگر اپیل آتی ہے 2 ممبر سنتے ہیں, 3 ممبر سنتے ہیں, 5 سنتے ہیں, 7 سنتے ہیں, 9 سے فل کورٹ بھی چلتا ہے. لاسٹ فل کورٹ کب بنا, مطلب ایک فل کورٹ بنا تھا جب 21ویں ترمیم آئی تھی, میں اس وقت صدر تھا سندھ ہائی کورٹ بار کا, میں نے بھی چیلنج کیا تھا وہ 21ویں ترمیم کو, فل کورٹ بیٹھا تھا, ہم وہ کیس ہار گئے تھے سر. 11 ججوں نے کہا کہ یہ ملٹری کورٹ صحیح ہے کہ وہ ٹیررزم کا بڑا وہ زمانے میں تھا, اور 6 ججوں میں جس میں جسٹس فائز صاحب ابھی بھی کوٹ کیا گیا, ابھی اس سے ہوتا ہے, ہم لوگ تھے اس میں ہم. لیکن دیکھیے یہ وہ فل کورٹ تھا, فل کورٹ کا. لیکن آپ دیکھیں انہوں نے کہا کہ نہیں جی 21ویں ترمیم کو آپ ترمیم کو سیٹ اسائڈ نہیں کر سکتے, ملٹری جو ٹیررسٹ ہوگا, ان کا جو سویلینز ہوں گے, جو بھی ہوگا ان کا ملٹری کورٹ ہوگا. لیکن اس میں 2 سال ملا, پھر 23ویں ترمیم میں اس کو 2 سال ایکسٹینشن دی. بالکل. 27 فروری 2022 کو بلاول بھٹو زرداری صاحب لانگ مارچ لے کر چلے تھے مہنگائی کے خلاف. جی, اور میں بھی پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے پر سائیکل پہ آیا تھا. آج بھی میں اختیار ولی خان صاحب سائیکل چلا آج بھی میں اس سٹینڈ پہ کھڑا ہوں کہ جب میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اور پیٹرول کی قیمت بڑھا دی, تو میں نے فلور پہ کھڑے ہو کے میں نے مخالفت کی تھی, اور میں نے مفتاح اسماعیل اس وقت فائنانس منسٹر تھے, میں نے اپیل کی کہ واپس لے لیں. آج بھی میں قیمتیں بڑھانے کے حق میں نہیں ہوں, لیکن اس کے لیے طریقہ کار ہے. لینڈ کروزر والوں کو آپ 800 روپے لیٹر کر لیں, کرولا پر آپ 500 روپے کر لیں, لیکن جو دیہڑی والے لوگ ہیں جو ٹیکسی چلاتے ہیں ان کو 100 روپے پہ کر لیں. اگر آپ تھوڑی سی محنت کر کے کیٹیگرائز کر لیں تو میرے خیال میں غریب عوام پہ بوجھ نہیں پڑے گا. لیکن آپ یونٹ کی قیمت بڑھاتے ہیں, جو بل دیتے ہیں غریب, ایک پنکھا اور ایک بلب لگانے والا جو بل دیتے ہیں اس کو دبا رہے ہیں. جو جس کے گھروں میں حجروں میں 15 10 اے سی ہے, جو فیڈرل منسٹر, جو سینیٹر, جو ایم پی اے ہے, ان کے گھروں پہ یہ جو وابڈا والے لوگ ہیں اس کو ڈیکسینیشن کے لیے نہیں جاتے ہیں, تو اس پہ اگر آپ 200 روپے پہ یونٹ کر لیں اس پہ کیا اثر پڑتا ہے. ایک میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اربوں ڈالرز ہے ڈیوز, اس سے ریکوری کر لیں, ڈسکنیکشن کر لیں اکراس دا لیڈرشپ, اکراس دا ہائی اپس لوگوں کی.
آپ اس کے کنڈے ختم کر لیں، اس کی ڈائریکٹ بجلی کاٹ لیں، ان سے ریکوری کر لیں، اور غریب عوام کے لیے جو ایک پنکھا لگاتے جو بل دیتے ہیں یونٹ کی قیمت نہ بڑھائے تاکہ ان پہ بوجھ نہ ڈالے. میں یونٹ کی قیمت بڑھانے کے حق میں نہیں ہوں، میں ٹیکس بڑھانے کے حق میں نہیں. مورلی آپ لوگ اس وقت نہیں نکل سکتے، عوام کے حق میں ریلیز نہیں نکال سکتے کیونکہ آپ لوگ یہ سب ایگریمنٹ کر کے گئے ہیں. اس وجہ سے یہ وہ ایگریمنٹ ہے جو کہ 13 جنوری 2022 میں ترین نے، عمران نے اور عمر ایوب نے پریس کانفرنس کیا تھا کہ پیٹرول کی قیمت 300 روپے پر پہنچے گی. یہ وہ تسلسل ہے جو کہ اس نے 16 مہینوں میں ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونے نہیں دی، نہ صرف پاکستان کے اندر، باہر دنیا میں بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ تسلسل ہے اور ابھی بھی رہے گی، لیکن ہمیں مل کر تمام جماعتیں مل کر ملک کو مشکلات سے نکالنا چاہیے. اختیار ولی خان صاحب، آپ نے بھی سائیکل چلائی تھی کے پی اسمبلی کے باہر، اب تو میرا خیال میں کیا اب آپ کیا کریں گے؟ اب تو میں کے پی اسمبلی کا ممبر نہیں رہا ہوں. ابھی اب جہاں کہے میں اور آپ ایک ساتھ پیدل مارچ کر سکتے ہیں، ہم دونوں واک کر لیں گے. اس طرح کیا بات ہے ضمیر صاحب. لیکن میں لیٹ می ریپیٹ مائی ورڈز، جو میں نے بات کی تھی کے پی اسمبلی میں آئی ایم ایف کا معاہدہ لے کر گیا تھا، اور وہ کتاب میں نے پوری پی ٹی آئی کے 95 ایم پی ایز کو، اسپیکر کو، وزیر اعلیٰ کو چیلنج کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ یہ آپ صرف انکار کر دیں کہ فیبرری 2022 میں آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ پیٹرول کا ایک لیٹر 300 روپے کا نہیں لکھا. کیا آپ نے یہ معاہدہ نہیں کیا کہ بجلی کا ایک یونٹ یہ 75 روپے تک پہنچے گا؟ کیا آپ نے ان کے ساتھ یہ اپنے سارے موٹر ویز گروی نہیں رکھے ہیں؟ کیا آپ نے اپنے سارے اختیار ولی خان صاحب، لیکن آپ لوگوں کے پاس 16 مہینے تھے، چیزیں بدل سکتے تھے، بہتری کی طرف لے کے جا سکتے تھے. آئی ایم ایف کو کنٹرول کرنے والے اسحاق ڈار صاحب جو ہے اپنی شرائط منوا سکتے تھے. چلیں وہ تو ٹھیک ہے. اب اس پہ بھی کوئکلی مجھے ایک اور بات بتا دیں. جی کوئکلی بتاتا ہوں. کسی مکان، کسی بڑے سے بڑے محل ٹاور کو گرانے میں، خراب کرنے میں آپ کو ایک بم کی ضرورت ہوتی ہے، جو پی ٹی آئی پلانٹ کر کے چلے گئے، انہوں نے دھماکے کر دیے. چلیں بالکل صحیح ہے. اچھا کوئکلی میں نے کیونکہ لاسٹ کو آپ نے صاحب سے بھی لینا ہے، ایک چھوٹا سا چھوٹی سی بات بتا دیں. میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ جی 0 رسک ہوگا تو وہ آئیں گے، لندن میں بیٹھک بھی ہونے والی ہے. کیا یہ سپٹمبر میں تبدیلی کے بعد کا کوئی پلان ہے، یا آپ بھی لندن جا رہے ہیں بڑی بیٹھک کا حصہ بننے؟ میں لندن جاؤں گا، اور میاں نواز شریف جو ہے تو وہ آلریڈی بہت ساری ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت چکے، اور میرے خیال میں وہ گناہ جو انہوں نے کیا کہ ان کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں کہ انہوں نے نہیں کیے نہیں کیے، لیکن اس کی سزائیں بھی وہ 16 مہینے کی بھائی ان کے پرائم منسٹر تھے، وہ تب نہیں آئے، اور اب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا بس جی دعا ہے کہ ہم بھی پاکستان جائیں، یعنی کہ ابھی بھی وہ دعاؤں کے سہارے پہ بیٹھے ہیں. آپ کو سب پتہ ہے بھائی کے تو بہت سارے کیسز ختم ہو گئے، اسحاق ڈار صاحب آئے ان کے کیسز ختم ہو گئے. چلیں بالکل آپ کا پوائنٹ صحیح ہے کہ بھائی عابد زبیری صاحب یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ جناب 16 یا 17 سپٹمبر کے بعد ماحول تبدیل ہو جائے گا؟ میاں نواز شریف صاحب واپس کیونکہ وہ نئے چیف جسٹس جو ڈیزگنیٹ ہیں وہ آ جائیں گے. یہ چیف جسٹس جو ابھی حال والے ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے تو شاید سمجھتے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں آپ کے چینل پہ کہ یہ اس میں نامغالطے میں کوئی نہ رہے کہ جو ججز ہیں سپریم کورٹ کا، جو آنے والے بھی ہیں، انہوں نے بھی آئین اور قانون کی پاسداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے. تو آپ دیکھیے گا ابھی جو فیصلہ آیا 20 سیکنڈز جو اس کی وجہ سے شاید تھوڑا سا اور ان کو پریشانی جی، اس لیے کیونکہ انہوں نے ریویو والا جو لا تھا اس کو کر دیا، کیونکہ انہوں نے کہا ریویو اپیل نہیں ہو سکتی. تو وہ ہو سکتا ہے، جبکہ اعظم طاہر صاحب نے فرمایا تھا کہ جی اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق یہ پڑتا ہے کہ جتنے کیسز تھے وہ کھولنے والے تھے کہ جی اب ریویو کو اپیل میں، تو انہوں نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ ٹرانسفارمیشن ہے اور یہ پاور اگر دینی ہے تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. اور ہماری ڈیمانڈ بار کی ہمیشہ رہی ہے کہ یہ جو 184(3) کی پاور جو ہے سپریم کورٹ اس میں اپیل پرووائڈ کری جائے. اب میں کانسٹیٹیوشنل ہونی چاہیے. پیپلز پارٹی تو بہت ٹک کر رہتی ہے، کہیں نہیں جاتی ہے. کہیں بلائیں، آپ کا الائنس میں رہیں 16 مہینے کے، آئیں مقابلہ کریں. دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ آئیں وہ، اور آپ بھی چاہتے ہیں. اور وہ اس وقت آئے تھے جب اس نے اپنی وائف کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے آئے تھے اور فیس کیا سب کچھ.
تو آج بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں، لیکن مشکل وقت ہم نے اس کا ساتھ دیا ابھی بھی دیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ تینوں مہمان گرامی کا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.